لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. صلوات بھیجنے محمد وآل محمد. بزرگان ملت اور عزاداران سرکار سید الشہداء، یہ شادی کے سلسلے کی مجلس ہے اور میرے لیے بہت مشکل اور امتحان کی منزل. سرکار آیت اللہ استاد گرامی قدر کی موجودگی میں اور تمام دانشوران قوم اور علماء عالم کی موجودگی میں بیان کرنا میرے لیے ایک مشکل ترین مرحلہ ہے، اور چند گزارشات اور معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے. اور اس آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا، ویسے تو عقد سے متعلق کسی حدیث یا کسی آیت کا میں انتخاب کرتا، لیکن اس آیت کا انتخاب اس لیے میں نے کیا کہ سرکار نے حکم دیا تھا کہ مجلس دل سے پڑھیے گا، دماغ سے نہ پڑھیے گا. اور ترجمہ آپ جانتے ہی ہیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اب یہ مسئلہ مجلس کا ہے. ہمارا مزاج یہ ہے، ہم ہر موقع پر اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کو فوقیت دیتے ہیں. ہمارے یہاں چاہے شادی ہو، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ہم ذکر سرکار سید الشہداء اور ذکر اہل بیت اطہار کو ہی مقدم رکھتے ہیں. مجلس ہے کیا؟ میں سرکار ہی کے ایک شعر سے اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مجلس ازا کیا ہے؟ ایک نماز الفت ہے. مجلس ازا کیا ہے؟ ایک نماز الفت ہے. یا علی ازا اپنی، یا حسین قامت ہے. ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیں. تو ہم نماز الفت کی ادائیگی کے لیے اس صحن میں جمع ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کی جانب سے سرکار علامہ کی خدمت میں، سرکار آیت اللہ مولانا عقیل الغربی صاحب قبلہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. چند معروضات آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ وہی تو ہے جس نے جب ہمیں ہماری ماؤں کے بطن سے ظاہر کیا تو کچھ نہیں جانتے تھے. پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے ظاہر کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. یہ ایک آئینہ دکھایا ہے اس ابدی و ازلی و سرمدی و سمدی خالق نے کہ دیکھو انسان، تو اپنی حیثیت کو پہچان لے، اپنی وقت کو پہچان لے. سمجھ، تیری حیثیت یہ ہے کہ جب تجھے وجود عطا کیا گیا، جب تو عالم وجود میں آیا تو تو کچھ نہیں جانتا تھا. لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اور اس کے بعد جو سماعت، بصارت اور قلب سلیم عطا کیا، تو وہ یہ صلاحیتیں اس وجہ سے دیں، یہ نعمتیں اس وجہ سے دیں کہ لعلکم تشکرون. یہ صلاحیتیں حاصل کرنے کے بعد
ان صلاحیتوں کی بنیاد پر آگے بڑھنے کے بعد تم فرعونیت و حامانیت و شدادیت پر آمادہ نہ ہو جانا، بلکہ لعلکم تشکرون، شکر کی منزل میں پہنچ جانا، منزل تشکر میں پہنچ جانا۔ یہاں ایک لفظ سے مجھے بحث کرنا ہے، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا۔ قرآن ایک معجزہ ہے، اور قرآن معجزہ ہے تو اس میں یہ لفظ جو استعمال کیا پروردگار نے، یہ لفظ جو یہاں پر رکھا افئدہ، یہاں پر عقل کا لفظ رکھنا چاہیے تھا کہ ہم نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی اور عقل عطا کی، تاکہ تم اس عقل کے ذریعے سے، سماعت و بصارت کے ذریعے سے اس توحید حق صمدی کو سمجھنے کے بعد، ذروں سے لے کے کہکشاؤں کے نظام کو محسوس کرنے کے بعد منزل تشکر میں چلے جانا، منزل شکر میں چلے جانا۔ لیکن یہ قلب کا لفظ کیوں استعمال کیا پروردگار نے، دل کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل سے آگے کی منزل ہے قلب۔ عقل کا کام کیا ہے؟ عقل بتا سکتی ہے، عقل اشارہ کر سکتی ہے، عقل سمجھا سکتی ہے، عقل نشاندہی کر سکتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے، کون سا دنیا میں مسلمان ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا کہ نماز پڑھنا واجب ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے؟ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، شرعی احکام جاننے کے باوجود جھوٹ بھی بولتے ہیں، ریاکاری بھی کرتے ہیں، عیاریوں، مکاریوں، دسیسہ کاری پر بھی آمادہ رہتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے یہ باتیں غلط ہیں، اس کے باوجود کرتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل شریعت کے چراغ کے ذریعے سے دیکھ کر بتا تو سکتی ہے، لیکن منزل عمل تک نہیں پہنچا سکتی۔ منزل عمل تک لے جانے کا کام کسی اور کا ہوتا ہے، اور جو شے منزل عمل تک لے جاتی ہے اسی کو دل کہا جاتا ہے۔ اب اگر اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ کے میں یہیں پر اس بات کو ختم کر دوں۔ عقل اور دل کی کیفیت کو دیکھنا ہے۔ عقل بتا سکتی ہے، منزل عمل تک نہیں لے جا سکتی۔ عقل بتا سکتی ہے، جبین نیاز کو سجدگاہ تک نہیں لے جا سکتی۔ عقل بتا سکتی ہے، میدان جہاد تک انسان کو نہیں لے جا سکتی۔ میدان جہاد تک لے جانے کا کام دل کا ہوا کرتا ہے۔ اگر پوری تاریخ کا لہو نچوڑ کے ایک جملے میں اس پورے مضمون کو میں آپ کے سامنے پیش کروں تو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جن کے پاس عقل تھی وہ کوفے میں رہ گئے، جن کے پاس دل تھا وہ کربلا پہنچ گئے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پہ۔ تو یہ عقل اور دل کا سلسلہ ہے۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس رب اکبر کا کمال یہ ہے، اس خالق کا کمال یہ ہے کہ اگر ہم اس کی معرفت میں آگے بڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ذروں سے لے کے کہکشاؤں تک کے نظام کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا وجود خود بخود آگے بڑھنے لگتا ہے۔ اور ایک کیفیت یہ ہے کہ اس رب اکبر کا کمال یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ بس یہ دو تین جملے عرض کر کے میں بات کو ختم کر دوں گا۔ کبھی بھی کسی موقع پر تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے آپ کہ ایک بچے کو اس وقت سکون کیوں ملتا ہے جب وہ ماں کی آغوش میں جاتا ہے؟ پریشان ہے، طبیعت خراب ہے، بیماری میں مبتلا ہے، رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، اتفاق یہ ہے کہ ماں گھر پر نہیں ہے۔ پورا محلہ بچے کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بچہ خاموش نہیں ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ ماں گھر پر آ گئی۔ اب جیسے ہی بچے کو ماں کی آغوش میں دیا گیا تو بچہ فوراً خاموش ہو گیا۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ اس بچے کا درد ختم ہو گیا، اس کی تکلیف ختم ہو گئی، اس کی بیماری ختم ہو گئی؟ کہا صاحب درد تو رہا لیکن احساس درد غائب ہو گیا، کیونکہ جو مانوسیت آغوش مادر سے تھی وہ کسی سے مانوسیت نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ مانوسیت آئی کہاں سے؟ عزیزوں، پروردگار نے بچے کو بطن مادر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ یہ مانوسیت کی کیفیت بطن مادر سے آئی۔ جب بطن مادر میں بچہ تھا تو وہ جو ماں کی دل کی دھڑکنیں دھک 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 والی کیفیت اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھیں، اسی وقت وہ ماں کے لہجے سے اور ماں کی خوشبو سے مانوس ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسفہ مانوسیت یہ ہے
کہ جس سے انسان مانوس ہوتا ہے اس کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے. جس چیز سے مانوس ہوتا ہے وہیں اس کو سکون ملتا ہے. جھوپڑی میں رہنے والا کسی محل میں سکون کی سانس نہیں لیتا. اسے اگر نیند آتی ہے تو اپنی جھوپڑی ہی میں آتی ہے. چونکہ یہ فلسفہ مانوسیت ہے. ماں کی آغوش میں بچے کو سکون ملتا ہے. جس طرح سے ماں کی آغوش میں بچے کو سکون ملتا ہے, اسی طرح سے جب انسانیت پر وقت پڑتا ہے, انسانیت افتاد اور مشکل میں مبتلا ہوتی ہے, تو آغوش توحید میں اسے سکون ملتا ہے. چونکہ بچے کو جس طرح سے ماں سے مانوسیت ہے, اسی طرح سے انسانیت و بشریت توحید سے مانوس کرتی ہے. اب عزیزوں, یہ جو مجلس ادا کا سلسلہ ہے, یہ جہاں بھی ہم نے مجلس ادا کی آواز سنی, کھنچتے ہوئے چلے گئے, فرش ادا تک پہنچ گئے. جہاں بھی علی ولی اللہ کی آواز سنی, ہمارا دل فوراً اسی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں, شادی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو یا کوئی بھی کیفیت ہو, یہ اسی فلسفہ مانوسیت کا نتیجہ ہے. یہ ہماری روح اور ہمارا دل یوں ہی متوجہ نہیں ہوتا, بلکہ عالم رویا میں جو ولایت کا عہد لیا گیا تھا, یہ اس عہد کی بنیاد پر ہم اس فرش ادا کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں, اس نام کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں بآواز بلند. تو یہ جو مجلس ادا ہے, یہ فلسفہ مانوسیت کا نتیجہ ہے. فلسفہ جو ہم فرش ادا تک پہنچتے ہیں, سب کچھ چھوڑ کے, گھر چھوڑ دیا, کاروبار چھوڑ دیا, لیکن مجلس ادا میں اور فرش ادا پر جا کے بیٹھ گئے. اب عجیب طرح کی لوگ باتیں کیا کرتے ہیں کہ جگہ جگہ آج کل جو مجلسوں کے عنوانات ہیں اور جو موضوعات ہیں, میں سرکار کی موجودگی میں اور علماء کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں کہ نماز افضل ہے یا اہل بیت افضل ہیں. اس طرح کی بحثیں ممبروں سے بیان کی جانے لگی ہیں. انہیں یہ معلوم ہی نہیں یہ ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں. یہاں بھی فلسفہ مانوسیت ہے, وہاں بھی فلسفہ مانوسیت ہے. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں, اگر اس کو سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھیے, اہل بیت پھول ہیں, نماز خوشبو کا نام ہے. اہل بیت سورج ہے, نماز روشنی کا نام ہے. اہل بیت چاند ہے, نماز اس کی کیفیت کا نام ہے. اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے, نہ فرش اعضا کو چھوڑیے, نہ مسجد کو چھوڑیے, مجلس مکتب حسین ہیں, مسجد مقصد حسین ہیں. مسجدوں میں اس وجہ سے جائیے کہ حسین خوش ہو جائیں, مجلسوں میں اس وجہ سے آئیے کہ خدا خوش ہو جائے. صلوات بھیجنے بآواز بلند. اور بس مجھے یہی 2-3 باتیں عرض کرنا تھیں, اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی عرض کرنا ہے, بہت اہم جو مسئلہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو خانوادے ہیں ہمارے بر صغیر میں, علماء کے چند خانوادے, خاندان اتحاد, خاندان اباقات, اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کا خانوادہ, نصف صدی سے بھی زیادہ, تقریباً 1 صدی پر محیط جو خدمات ہیں, قومی خدمات ہیں, یہ سب یوں ہی عمل میں نہیں آ جاتے ہیں. یہ جو علماء کی کہکشاں ہے, یہ یوں ہی وجود میں نہیں آ جاتی ہے, بلکہ اس کے پیچھے ایک ریاضت ہوتی ہے, ایک کیفیت ہوتی ہے. یہ ہمارے سجاد سلمو اور مولانا سجاد صاحب قبلہ, میں سلمو کہہ رہا تھا, میرے برادر عزیز مولانا سجاد صاحب, جن کے عقد کے سلسلے میں ہم اس مجلس ادا میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیفیت کو محسوس کیجئے گا کہ وجدان کے سلسلے میں ان کی ریسرچ کا ٹاپک ہے, اور کیا خوبصورت شاعری فرماتے ہیں. یہ میں چودھری سبت محمد نقوی صاحب ایک ہماری قوم کے بڑے دانشور تھے. میں ایک مرتبہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے, پیسے والا یوں ہی نہیں بن جاتا اور عالم بھی یوں ہی نہیں بن جاتا. ان دونوں کے لیے کئی نسلوں کی ریاضت چاہیے ہوتی ہے, کئی نسلوں کی خدمات ہوتی ہیں, اس کے بعد کوئی عالم وجود میں آتا ہے. کئی نسلوں میں پیسہ منتقل ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی پیسے والا کہلاتا ہے. مولانا علامہ سبت حسن صاحب قبلہ, مولانا کے والد ماجد, کیا ریاضت تھی, کیا کیفیت تھی, کیا انداز تھا, کیا جافشانی تھی. پورے خانوادے کو لے کے نجف اشرف میں اور عراق عرب میں تشریف لے گئے اور وہیں پر قیام کیا. اور کس طرح سے انہوں نے ریاضت کی تھی کہ ان کے بارے میں جو میں نے معتبر ذرائع سے جو مجھے معلوم ہوا ہے,
اور کچھ باتیں جو میرے ذہن میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ مولانا کی خاصیت یہ تھی کہ ہمارے جتنے بھی بزرگان ہیں دنیا میں، اگر بزرگوں کی کیفیتوں کو دیکھیے گا، بزرگوں کو محسوس کیجئے گا، تو ان کو جو پروردگار نے کوئی خصوصی وصف دیا ہے ان کی ریاضت کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے. ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا گھر میں، خاندان میں، وہ خاندان کی کیفیت کو دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے کہ بیٹا وجود میں آئے گا یا بیٹی وجود میں آئے گی، اور اسی کے حساب سے نام بھی رکھا کرتے تھے. سجاد، مولانا سجاد صاحب کا نام مولانا سجاد اسی وجہ سے رکھا گیا تھا کہ چوتھے امام کی ولادت کے موقع پر پیدائش ہوئی تھی، ولادت ہوئی تھی، اور مولانا نے دعا یہ کی تھی کہ جب تک ہم اس بچے کی تربیت اسی انداز سے کریں گے کہ جب تک یہ بچہ اس دنیا میں رہے گا مولانا امام سجاد کی تعلیمات کو نشر کرتا رہے گا، انہی کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلاتا رہے گا. اب میں آپ کے سامنے عرض کروں، آغائے مجلسی، علامہ مجلسی کے بارے میں آپ نے سنا ہے. علامہ مجلسی کے والد علامہ تقی مجلسی بہت بڑے عالم تھے، بزرگوار تھے، اور جب وہ نماز کی کیفیت میں تھے، نماز شب پڑھ رہے تھے، ایسے میں جب پردے واہ ہوتے ہیں تو اس کیفیت میں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. اب انہوں نے ذہن کو دوڑانا شروع کیا. انہوں نے کہا اگر میں دولت مانگوں گا تو یہ دولت ختم ہونے والی ہے، اگر میں حکومت مانگوں گا تو حکومت ختم ہونے والی ہے، اگر میں جاہ و حشم اور اقتدار مانگوں گا اقتدار ختم ہو جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی، یہ حکومت ختم ہو جائے گی. فوراً ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اے پروردگار میرے بچے کو ناصر اہل بیت بنا دے. تو جب بزرگ اور خانوادے کے افراد اپنے بچوں کے لیے اس کیفیت میں پہنچ کے دعا مانگتے ہیں تو اس کے بدلے میں پروردگار کسی کو باقر الصدر بناتا ہے، کسی کو علامہ مجلسی بناتا ہے. صلوات ارشاد فرمانے معبد بنا. ظاہر ہے کہ سرکار کی موجودگی میں میری زبان بھی لکنت کر رہی ہے، لیکن دو تین باتیں بس 2-3 منٹ میں اور میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو یہ کیفیت ہوتی ہے ہمارے بزرگوں کی، وہ اس حالت میں جا کے دعا کرتے ہیں تو علامہ مجلسی وجود میں آتے ہیں. اب بات ہے عقد کی. آپ کے سلسلے میں یہاں کچھ نوجوان بھی تشریف فرمائیں جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. تو آغائے بہجت نے بہت ہی عمدہ نسخہ ارشاد فرمایا تھا. آغائے بہجت نے نوجوانوں کے لیے کہا تھا، اے نوجوانوں تم نمازوں کی پابندی شروع کر دو، واجبات کی پابندی شروع کر دو. جب تم اپنے وجود کو خدا کے سپرد کر دو گے تو پروردگار تمہارے کاموں کی تمام رکاوٹوں کو دور کرتا چلا جائے گا. اور شاید حدیث قدسی میں پروردگار نے بھی کہا تھا، عبدی کلی اکلک، اے میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. پروردگار ہم تو تیرے ہو جائیں گے، تو نے کہا نمازیں پڑھو ہم نمازیں پڑھیں گے، تو نے کہا روزہ رکھو ہم روزہ رکھیں گے، تو نے کہا حج کے لیے جاؤ ہم حج کے لیے جائیں گے. لیکن اتنا تو بتا دے تو ہمارا کیسے ہوگا. پروردگار آواز دے گا، اے میرے بندے جب تو اس کائنات جسم کو میرے سپرد کر دے گا تو میں تیرا اس طرح سے ہو جاؤں گا کہ آنکھیں تیری ہوں گی، بینائی میری ہوگی، دل تیرا ہوگا، دھڑکن میری ہوگی، جسم تیرا ہوگا، طاقت میری ہوگی. اب میں کیا کروں؟ پوری کائنات میں مجھے کوئی بندہ ایسا ملا ہی نہیں جو کلی طور پر اس کا ہوا ہو، اور جس بندے کو ہم نے کلی طور پر اس کا ہوتے ہوئے دیکھا، اس کی آنکھوں کو دیکھا عین اللہ کہا گیا، اس کے چہرے کو دیکھا وجہ اللہ کہا گیا، اس کی زبان کو دیکھا لسان اللہ کہا گیا. صلوات بھیج دیں بابا دیکھنا. تو بس اپنے وجود کو اس کے سپرد کر دینا. اور یہ عقد پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ دیکھو تم نکاح کرو، تم عقد کرو، اور عقد اس وجہ سے نہیں کہ خواہشات کی تکمیل کے لیے، عقد اس وجہ سے کرو کہ تم رضائے الہی حاصل کرو. تم عقد کرو گے میں تمہیں مستغنی بناتا چلا جاؤں گا، میں تمہیں مستغنی کر دوں گا. مستغنی کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ہمارے پاس دولت آ جائے، ہمارے پاس سرمایہ آ جائے، ہمارے پاس حکومت آ جائے، بلکہ مستغنی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام امور اچھی طرح سے انجام دے۔ وہ صلاحیت پروردگار ہمیں عطا فرما دے، وہ صلاحیت ہمیں دے دے۔ آج دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں، شب جمعہ بھی ہے، شب جمعہ کے وہ مشہور ترین فقرے ہیں، یا سریر الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء وفعال لما تشاء یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا وطاعتہ غنا، یعنی اللہ کی طاعت مستغنی بناتی ہے۔ جو طاعت پروردگار میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پروردگار اس کو مستغنی کرتا چلا جاتا ہے۔ نکاح، عقد طاعت پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ہم طاعت پروردگار میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، پروردگار مستغنی کرتا چلا جائے گا۔ درود بھیج دیں محمد اللہ۔ تو عقد خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں، بلکہ رضا پروردگار حاصل کرنے کے لیے، طاعت پروردگار حاصل کرنے کے لیے۔ اور ہم سب یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے چند جملے عرض کرنا تھے، لیکن تھوڑا زیادہ وقت میں نے لے لیا۔ ضروری تو یہ ہے کہ اس طرح کی مجلسوں میں چند فقرے مصائب کے پڑھے جائیں اور مجلس کو ختم کر دیا جائے، بہتر یہی ہوتا ہے۔ اب میں کس طرح سے عرض کروں، 1400 سال مکمل ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی جب سرکار سید الشہداء کا نام آتا ہے تو ہماری طبیعتیں منقلب ہو جاتی ہیں، ہمارے ذہن کربلا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آپ محسوس کیجئے اس زمانے میں کیا کیفیتیں ہوتی ہوں گی۔ آپ نے سنا ہوگا، ایک مشہور ترین نام ہے، ہمارے بہت سے بزرگوں نے بیان کیا ہے، شہاب الدین زہری۔ ان کو امام بھی لکھا گیا ہے، حدیث کے بڑے عالم تھے۔ شہاب الدین زہری کا مشہور ترین واقعہ ہے، شہاب الدین زہری امام کے چاہنے والے تھے، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ مولا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر عقد ہے، میرے گھر شادی ہے، آپ اس میں تشریف لے آئیں۔ آپ کے قدوم میمنت لزوم میرے جیسے گناہگار کے گھر میں جب آئیں گے تو خیر و برکت میں اضافہ ہوگا اور میری خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ تو ایک مرتبہ امام نے شہاب الدین زہری کی طرف دیکھا، جن کو امام زہری بھی کہا جاتا ہے، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ہم نے کربلا کے بعد کسی بھی شادی میں جانا چھوڑ دیا ہے؟ عزیزوں، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ امام نے شادی میں جانا کیوں چھوڑا۔ ہاں، میرا دل کہتا ہے کہ شاید امام نے اس وجہ سے شادی میں جانا چھوڑ دیا ہو کہ اگر کسی کا صحرا دیکھیں تو علی اکبر یاد نہ آ جائیں، کسی کی اور کوئی رسم پر نظر پڑے تو قاسم یاد نہ آ جائیں، کربلا کے وہ نوجوان یاد نہ آ جائیں۔ عزیزوں، امام نے کہا کہ ہم کسی بھی شادی میں نہیں جاتے ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیے، آج میں ذکر کر رہا ہوں تو آپ رو رہے ہیں، آواز گریہ بلند ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں جو صاحب ذکر اور جو ذکر کا فارس اور صاحب پرسہ اگر موجود ہو تو کیا کیفیت رہتی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے قید خانہ شام سے رہائی کے بعد مجلسوں کی کیفیت کیا تھی، کس میں ہمت تھی کہ شہزادی زینب کے سامنے مولا حسین کے مصائب پڑھے، کس میں ہمت تھی جو جناب ام کلثوم کے سامنے مصائب بیان کر سکے، کس میں ہمت تھی کہ ام لیلا کے سامنے علی اکبر کے مصائب پڑھے۔ بس مجلس ہوتی تھی تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ کوئی ایک ذاکر کھڑا ہو جاتا تھا اور بس اتنا کہتا تھا، ہائے علی اکبر، ہائے قاسم، گھنٹوں گریہ ہوتا رہتا تھا۔ اور یہی قید خانہ شام سے رہائی کے بعد جب مجلس برپا کی تھی جناب زینب نے تو اس کی بھی کیفیت یہی تھی۔ شام کی عورتیں بیٹھی ہوتی تھیں، ایک خاتون ایک کونے سے اٹھتی تھی اور کہتی تھی، ہائے میرا قاسم۔ وہ اتنا کہنا کافی ہوتا تھا، گھنٹوں گریہ ہوتا رہتا تھا۔ وہ بیٹھ جاتی تھی تو دوسری خاتون اٹھ کر کہتی تھی، ہائے علی اصغر، ہائے اونو محمد۔ بھئی یہ مجلس کی کیفیت تھی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ مصائب ہونے لگے، مرثیہ پڑھا جانے لگا، کمیت اسدی، فرزدق، ان تمام شعراء نے مرثیے کہے ہیں۔ لیکن آپ محسوس کیجئے، شہاب الدین زہری کہہ رہے ہیں، مولا میرے گھر شادی میں تشریف لائیے، تو امام سجاد ارشاد فرما رہے ہیں
اے شہاب الدین ہم تمہارے گھر اس وقت آ سکتے ہیں کہ جب تمہارے گھر میں مجلس حسین میرے بابا کی میرے دادا کی مجلس برپا ہو، میرے بابا کی مجلس برپا ہو، مصائب ہوں۔ شہاب الدین زہری نے مصائب کا اہتمام کیا، فرش عزا بچھایا، اور فرش عزا بچھانے کے بعد تمام افراد کو، تمام مومنین کو، تمام عزاداروں کو جمع کیا۔ اب مجھے یہ بتائیے اس مجلس کی کیا کیفیت رہی ہوگی؟ صدر مجلس میں امام سجاد تشریف فرما ہے اور اسی کیفیت کے ساتھ مجلس ہو رہی ہے، شمع گل کر دی گئی، اندھیرا ہو گیا۔ ایسے میں ذاکر نے مجلس پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ مصائب میں اتنا گریا ہوا کہ لوگوں کو اپنی خبر نہ رہی، بے ہوش ہو کے لوگ گرنے لگے۔ اب جو مصائب ختم ہوئے، چراغ جلائے گئے تو دیکھا امام سجاد وہاں پر صدر مجلس میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ شہاب الدین گھبرا گئے، شہاب الدین زہری نے چاروں طرف دیکھا، ارے میرا مولا کہاں گیا، مولا سجاد کہاں تشریف لے گئے؟ اب جو دیکھا تو جہاں پر عزاداروں کی چپلیں پڑی ہوتی ہیں وہاں مولا سجاد تشریف فرمائے۔ ایک مرتبہ مولا کے قدموں میں سر رکھ دیا، مولا آپ کے لیے تو صدر مجلس میں قالین بچھائی گئی تھی، آپ کی جگہ تو وہاں معین کی گئی تھی۔ اب مولا نے ایک عجیب جواب دیا، بس عزیزو مجلس ختم ہونے جا رہی ہے، اس جملے کو سینے پر ہاتھ رکھ کے سن لیجئے گا، کیونکہ اگر مجلس میں یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ بی بی زہرا تشریف لاتی ہیں تو مجلس کی کیفیت کیا ہو جایا کرتی ہے، جہاں امام سجاد خود موجود ہوں اس مجلس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اب وہ جملہ سنیے، شہاب الدین زہری کہتے ہیں مولا یہ بتائیے آپ صدر مجلس سے اٹھ کے یہاں عزاداروں کی جوتیوں کے برابر آ کے کیوں بیٹھ گئے؟ تو ایک مرتبہ مولا نے ارشاد فرمایا، اے شہاب الدین تو صرف ان کو دیکھ رہا ہے، تو انہیں دیکھ رہا ہے جو مجلس میں آئے ہیں، جو مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں جنہیں تو نہیں دیکھ سکتا۔ ارے میرا بابا کا پرسہ لینے کے لیے میری دادی فاطمہ زہرا مجلس میں موجود ہیں، جناب زینب میری پھوپھی موجود ہیں، سکینہ میری بہن موجود ہے، ارے میں کس طرح سے صدر مجلس میں بیٹھا رہتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما له، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پروردگار اس شادی کو مبارک و مسعود قرار دے جس میں ذکر سرکار سید الشہداء برپا کیا گیا ہے۔ تو رحیم ہے، ہم سب پر رحم فرما دے، تو کریم ہے، ہم سب پر کرم فرما دے، مجلسوں کو عزاداروں سے بھر دے، عزاداروں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، عزاداروں کا تحفظ فرما، ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک مادر حسین ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ منتقم خون حسین کو جلد بھیج دے، ہمیں ان کے آوان میں شریک فرما۔